ज़ुहैब ऑफिस से बाहर आ रहा था, तभी इसका एक्सीडेंट हो गया। एहतशाम का फ़ोन बजा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से कुछ पूछा गया। जी जी, मैं ही एहतशाम हूँ। क्या, कब, कहाँ हैं? मैं अभी पहुँचता हूँ। ये कहते ही एहतशाम ने फ़ोन बंद किया और इर्तज़ा को लेकर हस्पताल रवाना हो गया। अभी फ़िलहाल इसने ज़ुहैब के एक्सीडेंट के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, हता कि इर्तज़ा को भी नहीं। बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? इर्तज़ा ने एहतशाम से पूछा। बेटा, तुम्हारे मामू जान का एक्सीडेंट हो गया है और वो हस्पताल में हैं। और एहतशाम की इस बात पर इर्तज़ा को बहुत हैरत हुई थी। बाबा, तो आपने घर में किसी को क्यों नहीं बताया? इर्तज़ा बहुत हैरान था। हाँ, ताकि घर में हंगामा खड़ा हो जाता, फिर मैं और तुम किस किस को संभालते। मिरहा, सवेरा, खाला, मुजम्मल, बिया, ये सब लोग परेशान हो जाते। एहतशाम ने कुछ सोचते हुए कहा। लेकिन बाबा, बाद में भी तो पता चलेगा ना। इर्तज़ा भी ठीक कह रहा था। हाँ, लेकिन पहले हम खुद तो देख लें कि क्या सूरत हाल है, फिर फैसला करेंगे कि घर में बताना भी है कि नहीं। वैसे भी जिसका फ़ोन आया था, इस बंदे ने कहा था कि परेशानी की कोई बात नहीं, तो फिर हम घर में बाकी लोगों को क्यों परेशान करें। एहतशाम वाकई बहुत समझदार था। क्या हुआ ज़ुहैब? एहतशाम जैसे ही अस्पताल के रूम में दाखिल हुआ तो फिक्र से ज़ुहैब से पूछा, जो बेड पर लेटा हुआ था। कुछ नहीं, बस गाड़ी चला रहा था तो यू टर्न लेते हुए सामने से आती गाड़ी से टक्कर हो गई। तो वो शुक्र है कि मेरी और इसकी गाड़ी की स्पीड बहुत कम थी, वरना जाने क्या हो जाता। मामू जान, ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? इर्तज़ा ने ज़ुहैब का सर से पैर तक जायजा लेते हुए पूछा। अरे नहीं यार, शुक्र है, बचत हो गई। घर में तो मेरे बारे में किसी को नहीं बताया ना? ज़ुहैब ने फिक्र से पूछा। नहीं, मुझे जैसे ही पता चला तो मैं इर्तज़ा को लेकर फ़ौरन से हस्पताल आ गया। एहतशाम ने ज़ुहैब को तसल्ली देते हुए कहा। इतने में डॉक्टर रूम में दाखिल हुआ था। डॉक्टर साहब, सब खैरियत है ना? एहतशाम ने डॉक्टर से पूछा। जी, बस इनके बाजू में ज़रा सा झटका आया है, बाकी सब खैरियत है, डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा। क्या हम इन्हें घर ले जा सकते हैं? एहतशाम ने डॉक्टर से पूछा। जी बिल्कुल, आप इन्हें ले जाइए, डॉक्टर ने एहतशाम से कहा। बस थोड़ी एहतियात कीजिएगा, एक हफ्ता रेस्ट करें और कोई वज़न वगैरह ना उठाइए। ये मेडिसन्स ले जाइएगा, एक हफ्ते की हैं। अगर आराम ना आए तो मेरे पास दोबारा से चेकअप के लिए आ जाइएगा, डॉक्टर ने ज़ुहैब की तरफ देखते हुए कहा। जी इंशाल्लाह। ज़ुहैब भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। दोपहर 3 बजे के करीब डोर बेल बजी। मुजम्मल ने गेट खोला तो जमल, हमज़ा और हम्माद थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसे हैं बेटा? हम्माद ने इससे पूछा तो वो इनसे हाल अहवाल करने के बाद इन्हें अंदर ले आया था। ममा, ममा, मुजम्मल ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मिरहा नमाज के बाद अपने कमरे में आराम की गर्ज से लेटी थी तो मुजम्मल की आवाज़ पर उठकर बाहर आई तो देखा कि जमल, हम्माद और हमजा आए हुए थे। ओह, आप लोग ऐसे अचानक? मिरहा इन्हें देखकर बहुत खुश हुई थी। क्यों, हम नहीं आ सकते क्या? हमारी बेटी का घर है, जब दिल चाहेगा मिलने आ जाएंगे, जमल ने हंसते हुए कहा। तो मिरहा भी मुस्कुरा दी। जी बिल्कुल, आप रोज़ाना आ जाया करें। आप लोग बैठें। मिरहा अभी इन लोगों से बातें ही कर रही थी कि हिबा अपने रूम से आ गई थी। शायद इसे मुजम्मल ने बता दिया था। हिबा जमल और हम्माद से मिलकर बहुत खुश हुई थी। वो लोग भी इसे देखकर काफ़ी मुतमईन हो गए थे, मगर हमजा खुद को खुश जाहिर करने की एक्टिंग कर रहा था, हालांकि वो अंदर से बिल्कुल उदास था। कैसे हो हमजा? हिबा ने इससे पूछा तो वो बामुश्किल मुस्कुरा दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता है, तुम्हारे जाने के बाद घर बिल्कुल सूना हो गया है। मैं और बाबा तो बाहर चले जाते हैं और मम्मा सारा दिन अकेली बोर होती रहती हैं। हमजा ने बताया तो हिबा उदास हो गई। फिर किसी ख्याल के आते ही वो मुस्कुराने लगी। मामा, एक आइडिया है मेरे पास, इसने जमल की तरफ देखते हुए कहा। तो सभी इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। आप हमजा की शादी कर दें, इस तरह घर में रौनक भी आ जाएगी और आप बोर भी नहीं होंगी। और हिबा की इस बात पर हम्माद, जमल और ख़ासकर हमजा ने इससे शिकवा के ना निगाहों से देखा था। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि इसकी शादी भी जल्द अज जल्द कर दूं, मगर ये मानता ही नहीं है। जमल ने वजह बताई तो हिबा ने कहा, अच्छा, अकेले अकेले बहू पसंद कर ली और मुझे बताया भी नहीं? नहीं, अभी नहीं देखी है, फिलहाल सोच रही हूँ, जमल ने बताया तो हिबा फिर से बोल पड़ी। जी बिल्कुल, मेरे बगैर अगर आपने ये कारनामा सर अंजाम दिया तो फिर सोच लीजिएगा कि मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। नहीं जनाब, हमारी इतनी मजाल कहाँ कि आपकी इजाज़त के बिना कोई काम कर सकें। अब की बार हमजा ने लुकमा दिया, जिस पर सब ही हंसने लगे। फिर वो सब बातें कर रहे थे कि मुजम्मल आया। मामा,
مزمل نے مرحا کو مخاطب کیا، جی بولو بیٹا۔ مرحا نے مڑ کر اسے دیکھا تو مزمل نے اشارے سے اسے باہر بلایا تو وہ چلی گئی، اور پھر باہر سے کچھ شور سنائی دیا تھا۔ تب ہی ہبا ڈرائنگ روم سے باہر گئی تو دیکھا کہ احتشام اور ارتضیٰ زہیب کو سہارے سے اندر لا رہے تھے۔ مرحا تو پہلے ہی ڈسٹرب تھی، زہیب کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگی۔ کیا ہوا زہیب، آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ مرحا بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہوں، بس ہلکی سی چوٹ لگ گئی تھی۔ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ زہیب جانتا تھا کہ مرحا ہر بات پر بہت زیادہ ٹینشن لے لیتی ہے، تبھی اسے تسلی دینے لگا۔ وہ لوگ اندر آئے تو حماد، حمزہ اور زمل بھی زہیب کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے، لیکن پھر احتشام نے ساری تفصیل بتائی تو سب ہی مطمئن ہو گئے تھے سوائے مرحا اور زہیب کی امی کے، اور مرحا تو اس سب کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہی تھی۔ احتشام، ہم چلتے ہیں، ہمیں آئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے۔ زمل نے اٹھتے ہوئے کہا تو مرحا بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ نہیں مرحا، تم بیٹھو۔ زمل نے اسے اٹھتے دیکھا تو منع کر دیا۔ ماما آپ بیٹھ جائیں، میں انہیں سی آف کراتی ہوں۔ ہبا یہ کہتے ہوئے ان کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ احتشام بھی انہیں باہر تک چھوڑنے آیا تھا۔ ہبا گیٹ پر زمل اور حمزہ سے باتیں کر رہی تھی کہ ارحم صاحب آ گئے، اور ہبا کو حمزہ سے بات کرتے دیکھ کر ارحم کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ باہر تو حمزہ سے بہت اچھی طرح ملا، مگر دل چاہ رہا تھا کہ ایک دو حمزہ کو لگا دیتا، مگر مجبوری تھی، اس لیے کچھ بھی نہیں کہہ سکا۔ وہ لوگ چلے گئے تو ارحم اندر آ گیا تھا۔ پھر زہیب کا پتہ چلا تو وہ بھی زہیب سے حال احوال کرنے لگا۔ ہبا ارحم سے سلام دعا کے بعد اس کے سامنے ہی نہیں آئی۔ کہاں چلی گئی؟ جس کی خاطر آیا ہوں وہ تو سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہی۔ دل ہی دل میں کڑتا وہ ہبا کو زبردست القابات سے نواز رہا تھا۔ کوئی کام تھا؟ آخر کار مرحا نے پوچھ ہی لیا۔ نہیں، وہ بس ویسے ہی ہبا سے پوچھنا تھا کہ انٹری ٹیسٹ کب ہے، اور اس کی بے تکی سی بات پر مرحا اپنے چہرے پر آتی مسکراہٹ کو نہ چھپا سکی، اور ارحم خود اپنی بات پر سخت شرمندہ ہونے لگا۔ میں بلاتی ہوں اسے۔ مرحا یہ کہہ کر جانے ہی لگی تھی کہ احتشام نے کہا کہ ارحم کو بھی ساتھ ہی لے جاؤ، جس پر ارحم نے دل ہی دل میں خدا کا بہت شکر ادا کیا۔ چچی جان، میں لان میں ہوں، آپ ہبا کو وہیں بھیج دیجیے گا، ارحم نے کہا تو مرحا تائید میں سر ہلاتی ہبا کو بلانے چلی گئی۔ ہبا جاؤ، ارحم بلا رہا ہے، مرحا نے کہا تو ہبا نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ مما ایسے اچھا نہیں لگتا، سب کیا کہیں گے، اور ارتضیٰ کا تو پتہ ہی ہے آپ کو، وہ پھر میرا کتنا ریکارڈ لگائے گا۔ اور ہبا کی اس بات پر مرحا ہنسنے لگی۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا، وہ شوہر ہے تمہارا، جلدی جاؤ، وہ لان میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ مرحا یہ سب کہہ کر نکل گئی تو ہبا کو نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑا۔ ہبا جب لان میں آئی تو دیکھا وہ اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ مجھے کیوں بلایا ہے؟ اور ہبا کے اس سوال پر ارحم کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا۔ میں آپ کا شوہر ہوں، اس بات کا حق رکھتا ہوں۔ آج تو ارحم کے مزاج ہی نہیں مل رہے تھے، تو پھر آرام سے بات کریں، اتنا غصہ کس بات کا ہے؟ ہبا نے بھی اسی ٹون میں جواب دیا تھا۔ میں فون کرتا ہوں تو فون نہیں اٹھاتی، مجھے اتنا اگنور کیوں کر رہی ہو؟ ارحم کا لہجہ مزید تلخ ہو گیا تھا۔ ہبا نے کوئی بات نہیں کی اور فوراً سے جا کر اس کا دیا ہوا موبائل واپس لا کر اسے دے دیا۔ یہ آپ اپنے پاس رکھیے، اور اگر مجھ سے بات کرنی ہوئی تو مما کے فون پر کر لیجئے گا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھما کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ ہبا بات تو سنو۔ ارحم کا سارا غصہ ہوا ہو چکا تھا۔ اتنے میں مزمل آ گیا۔ کیا ہوا ارحم بھائی، خیریت؟ مزمل کے پوچھنے پر ارحم نے اسے موبائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ اپنی ہبا آپی کو دے دینا، میں ذرا جلدی میں ہوں، پھر کبھی آؤں گا۔ یہ سب بول کر ارحم تیزی سے ان کے گھر سے نکل گیا تھا، اور مزمل ہونک سا ارحم کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ خیر، دے دیتا ہوں۔ وہ کندھے اچکاتا ہبا کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ آپ ہی دروازہ کھولیں۔ ہبا دروازہ کیسے کھولتی، وہ رونے میں مصروف تھی۔ مزمل کے اتنا کہنے پر بھی جب ہبا نے دروازہ نہیں کھولا تو مزمل نے جا کر مرحا کو موبائل دے دیا۔ مرحا آئی تو دروازہ نوک کرنے سے پہلے ہی ہبا نے دروازہ کھول دیا۔ کیا ہوا ہے ہبا؟ مرحا نے پوچھا تو ہبا نظریں جھکا گئی۔ کچھ نہیں ماما، مجھے کیا ہونا ہے؟ ہبا نے آئینے میں اپنا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ یہ موبائل ارحم دے کر گیا ہے، تم دونوں کے درمیان جو بھی مسئلہ ہے اسے جلد از جلد حل کرو اور اس سے بات کر لینا۔ یہ سب بول کر مرحا باہر چلی گئی تھی، اور ہبا اپنی ماں کی بات سن کر گہری سانس لے کر رہ گئی۔ موبائل کو اٹھا کر ایک نظر دیکھا اور پھر بیڈ پر اچھالتے وہ روم سے باہر چلی گئی تھی۔ زہیب ہبا کو دیکھ کر اٹھنے لگا تو اس نے اٹھنے سے منع کر دیا۔ پاپا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ہبا نے پوچھا تو زہیب کی مسکراہٹ کافی گہری ہو گئی تھی۔ میرے لیے سب اتنے فکر مند ہیں،
حالانکہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا اور ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ آپ سب لوگوں کی دعائیں جو میرے ساتھ ہیں۔ ہبا کافی دیر زہیب اور احتشام سے باتیں کرتی رہی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہبا نے موبائل ہی چیک نہیں کیا تھا، اب جو دیکھا تو تقریباً 50 مسڈ کال آئی ہوئی تھیں اور کتنے ہی میسیجز تھے۔ میں بھی شاید اوور ریئیکٹ کر گئی، مگر ارحم بھی تو مجھ سے آرام سے بات کر سکتے تھے نا، اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ہبا کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا، تب ہی فون بجا۔ ارحم کا نمبر موبائل کی سکرین پر جگمگا رہا تھا۔ السلام علیکم۔ ہبا نے فون ریسیو کیا تو ارحم نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ارحم نے پوچھا تو ہبا کو بھی اطمینان ہوا کہ ارحم اس سے ناراض نہیں تھا۔ میں ٹھیک ہوں، ہبا نے کہا۔ اتنے نخرے کیوں دکھاتی ہو؟ آپ کو کتنی کالز کیں مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مصروف تھی تو بتا دیتی کہ بات نہیں کر سکتی۔ ارحم پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ ہبا نے ارحم کو ساری تفصیل بتائی تو ارحم کچھ مطمئن ہوا۔ دراصل عادت بھی نہیں ہے نا، تو اس لیے موبائل ساتھ نہیں رکھتی۔ ہبا نے وجہ بتائی تھی تو عادت ڈال لو۔ ایک عدد شوہر آپ کی کال کا منتظر رہتا ہے، اور ارحم کی اس بات پر ہبا مسکرا دی۔ ہبا پلیز آپ حمزہ سے بات مت کیا کرو، وہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ اور ارحم کی بات سننے کے بعد ہبا کو ارحم کے غصے کی اصل وجہ سمجھ آئی تھی۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ ہبا تپ گئی تھی۔ بس مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو دیکھے بھی، اور آپ بھی تو کیسے اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ ارحم کی اس بات پر ہبا کا خون کھولنے لگا۔ ارحم، شرم آنی چاہیے آپ کو، کیسی اوچھی بات کی آپ نے۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ سے بہت پہلے میرے سامنے حمزہ کا آپشن موجود تھا، مگر میں نے آپ کو چنا کیونکہ حمزہ کے حوالے سے میرے ذہن میں کبھی ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اور ہاں، ایک اور بات کہ جب ماما نے مجھ سے آپ کے رشتے کے بارے میں بات کی تو انہوں نے مجھ سے میری مرضی پوچھی تھی، انہوں نے مجھ پر کوئی زبردستی نہیں کی۔ آپ میرا انتخاب تھے، ورنہ اگر میں آپ کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیتی تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے آپ سے شادی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ اگر شادی کرنے کا اتنا شوق ہے تو اپنے ذہن کو صاف رکھیے، ورنہ شادی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سب کہتے ہوئے اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ نہ نہیں ہبا، قسم سے۔ ارحم اپنی صفائی میں کچھ بولتا اس سے پہلے ہی ہبا نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ لعنت ہو تجھ پر ارحم، یہ کیا کر دیا؟ ارحم دل ہی دل میں خود کو لعنت و ملامت کرنے لگا۔ وہ لان میں کھڑا ہبا سے فون پر بات کر رہا تھا، اور جب ہبا نے فون بند کر دیا تو ارحم نے زور سے کرسی کو لات مار کر گرا دیا تھا۔ پھر اپنا موبائل پھینکنے لگا تو خیال آ گیا کہ ایک اور غلط کام کر دیا تو پھر سے افسوس ہوگا کہ پچھلے مہینے ہی تو 1 لاکھ کا موبائل خریدا تھا، اب اسے توڑ دیتا۔ ویسے بھی وہ بنا سوچے سمجھے اپنا کافی نقصان کر چکا تھا۔ فریال ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے ارحم کی ساری کارروائی دیکھ چکی تھی۔ اسے غصے میں دیکھا تو لان میں آ گئی۔ میرے بیٹے کو کس چیز پر اتنا غصہ آ گیا ہے؟ فریال کے اس سوال پر ارحم سر جھکا گیا۔ ہبا سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ اور فریال کی اس بات پر ارحم نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ جی ماما، مگر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں ڈرائنگ روم میں آئی تھی تو تمہیں غصے سے بات کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے لگا کہ شاید ہبا پر ہی غصہ ہو، فریال نے کہا تو ارحم نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ماما، وہ فون ہی ریسیو نہیں کرتی، پھر نخرے دکھاتی ہے۔ ارحم اصل بات چھپا گیا تھا۔ ابھی تمہارا اور اس کا رشتہ نیا نیا ہے، پھر اسے موبائل کی عادت بھی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ وہ تمہاری اور موبائل کی عادی ہو جائے گی، اور جب اسے تمہاری عادت ہو جائے گی تو تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہے گی۔ اسے اور اپنے رشتے کو کچھ وقت دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بھی بہت چھوٹی ہے، لاابالی طبیعت ہے اس کی، شادی ہو جائے گی تو سب سمجھ آ جائے گی اسے۔ تم بھی کچھ صبر سے کام لو۔ یہ سب بول کر وہ جانے لگی تو ارحم نے فریال کو زہیب کے بارے میں بتایا۔ اوہ اچھا، چلو اللہ نے خیر کی، ہم شادی میں چلیں گے۔ فریال نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو ارحم نے جانے سے انکار کر دیا۔ ماما، میں نہیں جاؤں گا، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ فریال نے ارحم سے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ سب اپنے کمروں میں چلے گئے تو مرحا زہیب کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ مرحا نے زہیب کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، مگر تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ زہیب نے مرحا کو جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو مرحا رونے لگی۔ زہیب، آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی حق تلفی کرتی رہی۔ نہیں ماہی، ایسا مت کہو، تم نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا ہے۔ زہیب جانتا تھا کہ مرحا کیا کہنا چاہتی تھی، اسی لیے اسے تسلی دینے لگا۔ ہبا کی وجہ سے میں آپ کے بارے میں غلط سوچتی رہی کہ شاید آپ اسے ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتے تھے۔
मिरहा के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। ओह अच्छा, तो 2 दिन से इसी वजह से उदास हो? जुहैब ने मिरहा का हाथ पकड़े हुए पूछा। और ये इंकशाफ आप पर कब हुआ कि मैंने इसे ढूंढने की कोशिश की थी? एहतशाम ने बताया। जुहैब सवालिया नज़रों से मिरहा की तरफ देखने लगा। मिरहा ने तायद में सर हिलाया था। पता है माही, मुझे तुम्हारी यही आदत बहुत पसंद है कि तुमने मुझसे कभी कोई झूठ नहीं बोला। और हाँ, अगर तुम इसी वजह से मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचती रही तो कोई बात नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि औलाद की तड़प क्या होती है। बेशक कुरान पाक में खुले अल्फाज में बयान किया गया है कि माल और औलाद फितना है, यानी माल और औलाद की वजह से इंसान किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। मगर तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हमेशा मेरी हर बात मानी है, मेरे बच्चों की अच्छी तरबियत की, मेरी माँ का ख्याल रखा। माही, मैं तुम्हारी सिर्फ अदना सी गलती की वजह से तुम्हारे इन सब एहसानात को फरामोश नहीं कर सकता जो तुम मुझ पर करती रही हो। बेशक तुम एक अच्छी बीवी हो, मैं तुमसे राज़ी हूँ, और मैं दुआ करता हूँ कि मेरा रब भी तुमसे राज़ी हो। आमीन सुम्मा आमीन। मिरहा रोते हुए भी मुस्कुराने लगी थी। रात के तकरीबन 9 बजे फरियाल, फैसल और अरहम जुहैब की तबीयत पूछने आए थे। हिबा को जैसे ही पता चला तो वो सोती बन गई। मिरहा इसे बुलाने इसके कमरे में आई तो इसने तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर मिलने से इनकार कर दिया। मिरहा के लाख कहने पर भी हिबा टस से मस न हुई तो मिरहा भी वापस चली गई। वो आज दरअसल जल्दी सो गई है, सर में दर्द था ना, इसीलिए। मिरहा ने शर्मिंदा होते हुए कहा। कोई बात नहीं, अब तो आना जाना लगा रहेगा ना, फरियाल ने बामुश्किल मुस्कुराते हुए कहा। क्योंकि वो अरहम और हिबा की आपस की नाराज़गी के बारे में जानती थी, मगर अब फरियाल को लगा कि लड़ाई शायद ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, तभी हिबा इन लोगों से मिलने भी नहीं आई थी। मिरहा, ज़रा बाहर आना, मुझे तुमसे बात करनी है। ये कहते हुए फरियाल उठ गई और मिरहा के साथ बाहर लॉन में आ गई थी। जी कहें फरियाल भाभी। मिरहा ने सवालिया नज़रों से फरियाल को देखा। हिबा और अरहम की आपस में क्या बात हुई थी, और फरियाल की इस बात पर मिरहा फरियाल को हैरत से देखने लगी। आज दोपहर में अरहम फ़ोन पर बात करते हुए बहुत गुस्से में था, मगर शायद इसने मुझे सही बात नहीं बताई। फरियाल भी तो फरियाल थी, अपने बेटे की रग रग से वाकिफ़ थी। आप इरहम को बुलाएं, मैं हिबा को बुलाती हूँ, दोनों की सामने बात हो जाए तो अच्छा है। मिरहा और फरियाल इसी के कमरे में आ गई थीं, जबकि अरहम बाहर ही खड़ा था। हिबा ने आंखों पर बाजू रखा था, इसलिए इसे पता ही नहीं चला कि मिरहा के साथ कोई और भी रूम में दाखिल हुआ था। हिबा उठो, अरहम आया है। मिरहा ने इससे कहा तो हिबा ने रोते हुए कहा कि इनसे कह दें मुझे शादी ही नहीं करनी। और हिबा की इस बात पर अरहम को अपनी जान निकलती महसूस हुई थी। फरियाल भी हिबा की बात सुनकर परेशान हो गई थी, तभी वो हिबा के पास आकर बैठी थी। हिबा बेटा उठो। फरियाल की आवाज़ सुनकर हिबा को जैसे करंट लगा था। उठकर देखा तो फरियाल इसके पास बैठी थी। हिबा की आंखें रो रो कर सुर्ख हो रही थीं। अरहम अंदर आओ, फरियाल ने अरहम को आवाज़ दी, जो रूम के दरवाजे पर ही खड़ा था। जी मम्मा। अरहम ने एक चोर निगाह हिबा पर डाली। क्या कहा है तुमने हिबा से? फरियाल का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ने लगा। मम्मा, वो मैंने अरहम को वजाहत देने के लिए अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे। सच सच बताओ, वरना अच्छा नहीं होगा। फरियाल ने अरहम की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा तो वो नज़रें झुका गया। अच्छा, तुम नहीं बताओगे तो मैं हिबा से ही पूछ लेती हूँ। ये कहते हुए फरियाल ने हिबा की तरफ देखा तो हिबा की नज़र जब अरहम पर पड़ी तो अरहम उलझाई नज़रों से हिबा की तरफ देखने लगा। इतना ऊंचा लंबा शख्स छटांग भर लड़की की मिन्नतें कर रहा था। शायद हिबा को भी इसकी हालत पर तरस आ गया था, तभी अरहम के खिलाफ कुछ न कहा। नहीं ताईजान, वो बस वैसे ही मुझे अरहम पर गुस्सा आ गया था। फरियाल और मिरहा को हिबा की बात पर यकीन कैसे आता, क्योंकि वो अरहम को इशारा करते हुए देख चुकी थी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर अब तुम दोनों अपने आपस के मामलात खुद हल करना। ये कहते हुए फरियाल रूम से निकल गई और मिरहा भी रूम से बाहर चली गई। अलबत्ता अरहम अभी तक वहीं खड़ा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हिबा ने कहा तो अरहम हाँ में सर हिलाता वहाँ से निकल गया। हिबा दरवाज़ा बंद करने के बाद उठी तो जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो अरहम पलट कर वापस आया। थैंक यू हिबा जान। और अरहम की इस बात पर हिबा ने इसे आंखें दिखाईं तो वो डरने की एक्टिंग करता वहाँ से चला गया। अरहम और हिबा की जब लड़ाई हुई तो तभी से अरहम मैसेज कर करके हिबा से माफ़ियाँ मांग रहा था, क्योंकि हिबा ने मोबाइल ऑफ कर दिया था। फिर कुछ देर बाद जब इसने मोबाइल ऑन किया तो कोई 50-60 मैसेजेस तो अरहम ने इसे कर ही दिए थे। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ हिबा, आइंदा ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और पता नहीं क्या कुछ इसने मैसेजेस में लिख दिया था।
ہبا نے ارحم کے میسیجز کا کوئی جواب نہیں دیا اور موبائل دوبارہ سے آف کر کے رکھ دیا تھا۔ اور جب مرحا نے آ کر بتایا کہ ارحم اور اس کی فیملی آئی ہے تو ہبا نے بھی سوچ لیا تھا کہ کس طرح ارحم سے بدلہ لے۔ اسی وجہ سے وہ ان لوگوں کے سامنے ہی نہیں گئی، اور جب ارحم اس کی طرف التجائی نظروں سے دیکھ رہا تھا تو ہبا کو دل ہی دل میں بہت خوشی محسوس ہوئی تھی، مگر ایک تو وہ ابھی ارحم کے سامنے کسی قسم کی نرمی نہیں برتنا چاہتی تھی، اور دوسرا یہ کہ ارحم نے اس کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی جس کا اسے بہت دکھ ہوا تھا، اور اسی وجہ سے وہ بھی ارحم کو دل سے معاف نہیں کر پائی تھی، مگر وہ سب کے سامنے تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ تب ہی ارحم کی بات کو چھپا گئی۔ ارحم سمجھ رہا تھا کہ ہبا نے اسے معاف کر دیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی اس غلطی کی اسے کتنی بڑی سزا ملنے والی تھی۔ اگلی صبح مرحا خالہ کے پاس آئی تھی۔ خالہ، وہ خرم بھائی آئے ہیں۔ خالہ حیران سی مرحا کو دیکھنے لگی۔ اچھا، میرا بیٹا آیا ہے، بلاؤ نہ اسے۔ خالہ بھی خوشی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ خرم مرحا کے ماموں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جب وہ تقریباً 12 سال کا تھا تو اس کے ماں باپ ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے، تو اس کی پرورش کی ذمہ داری مرحا کی خالہ نے لے لی تھی۔ نہ صرف زہیب کی امی نے اسے اپنا بیٹا سمجھا، بلکہ سویرا اور زہیب بھی خرم کو اپنا بھائی سمجھتے تھے، لیکن جب انہوں نے خرم کی شادی کی اور اس کا بیٹا پیدا ہوا اور احتشام کی بیٹی اسوا پیدا ہوئی تو کہا کرتا تھا کہ اسوا میری بہو بنے گی، مگر شادی کے 3 سال بعد ہی اس کی بیوی اپنے کسی کزن کے توسط سے اسے کینیڈا لے گئی، اور پھر وہیں خرم کو جاب بھی مل گئی۔ شروع میں تو خرم فون کر کے حال احوال کر لیا کرتا تھا، مگر جیسے ہی احتشام کے جیل جانے اور اشر کی ڈیتھ کی خبر ملی تو خرم نے تعلق ہی ختم کر لیا تھا اور مڑ کر کبھی خبر نہیں لی تھی۔ اور اب جب کہ وہاں اس کی جاب بھی ختم ہو گئی تو اتنے سالوں کے بعد وہ واپس پاکستان لوٹ آیا تھا۔ گھر کے باقی سب لوگ تو خوش تھے، مگر احتشام نے جب خرم کو دیکھا تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی دنیا داری نبھانے کی خاطر اس سے مل لیا۔ خرم اور اس کے بیوی بچے بھی اس کے ساتھ آئے تھے۔ خالہ، ہم کچھ دن یہیں رہیں گے، پھر کوئی گھر دیکھ کر میں اپنی رہائش کا انتظام کر لوں گا، خرم نے کہا، تو خالہ نے بھی اسے اپنے گھر میں رکھنے سے انکار نہیں کیا تھا۔ باتوں باتوں میں اس نے اپنے سارے ارادے ظاہر کر دیے تھے۔ خالہ، میں چاہتا ہوں کہ اسوا کا رشتہ اپنے بیٹے افنان سے کر دوں۔ بیٹا، تم اس کے ماں باپ سے پوچھ لو، اگر وہ رضامند ہیں تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، انہوں نے احتشام اور سویرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو احتشام تو پہلے ہی تپا ہوا تھا، فوراً سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خالہ، ان سے کہہ دیں کہ یہ جتنے دن یہاں رہنا چاہتے ہیں رہیں، مگر میری بیٹی پر نظر رکھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی میں ان لوگوں کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا جو صرف مطلب کے پجاری ہوں۔ یہ سب کہتا وہ تن فن کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ان لوگوں نے وہ دن تو ان کے گھر گزار لیا، مگر اگلے ہی دن وہ سب ان کے گھر سے چلے گئے تھے۔ بیٹا، تم انہیں معاف کر دیتے، خالہ نے احتشام سے کہا، تو اس نے بمشکل خود پر ضبط کر لیا تھا۔ خالہ، آپ معاف کر سکتی ہیں، مگر میں نہیں، اور ویسے بھی انہوں نے میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا کہ میں انہیں معاف کروں، لیکن میں اپنی معصوم بچی کا رشتہ انہیں نہیں دے سکتا۔ احتشام بہت غصے میں تھا۔ اچھا چلو چھوڑو اس بات کو، اللہ تمہاری اسوا کا نصیب اچھا کرے، لیکن اس کی بھی شادی کی عمر ہو رہی ہے، کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دو، خالہ نے کہا۔ تو احتشام نے تائید میں سر ہلایا۔ جی خالہ، اسوا کے 1-2 رشتے آئے ہوئے ہیں، جیسے ہی اسوا کا رشتہ طے ہو جائے گا میں ارتضیٰ کی شادی بھی ساتھ ہی کر دوں گا، احتشام نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہبا، مرحا ہبا کے کمرے میں آئی تو اسے مخاطب کیا تھا۔ جی ماما۔ ہبا نے مرحا کی طرف دیکھا۔ زمل کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ تمہیں بازار لے جانا چاہتی ہے، تمہیں کچھ شاپنگ کروانی ہے اس نے، مرحا نے کہا، تو ہبا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہبا، تم نے سنا نہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ تھوڑی دیر میں آتی ہوگی، تیار ہو جاؤ۔ مرحا نے اسے منہ پھیلائے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، ماما مجھے نہیں جانا۔ ہبا نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ نہ جانے کی وجہ جان سکتی ہوں؟ حمزہ بھی ہوگا ان کے ساتھ؟ ہبا نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، مگر تمہیں حمزہ سے کیا مسئلہ ہے؟ ماما، وہ ارحم کو حمزہ پسند نہیں ہیں، انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ میں اس کے سامنے بھی نہ جاؤں۔ اور ہبا کی اس بات پر مرحا نے حیرانی سے ہبا کی طرف دیکھا۔ کیوں منع کیا ہے؟ مرحا کو ہبا کی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں ماما، شاید اس لیے کہ میرے سر پر میرے سگے ماں باپ کا سایہ نہیں ہے۔ یہ سب کہتے ہوئے ہبا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ تم ایسا کیوں سوچتی ہو میری جان؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ مرحا کو آج اشر کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی، اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے لیے۔ ماما، آپ بھی تو رشتوں میں گھری ہوئی ہیں، پاپا، بیا، مزمل،
آپ بھلا میرے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ کوئی بھی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، بس آپ ماما کو انکار کر دیں کہ میں ان کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ ہبا نے کہا تو مرحا نے تائید میں سر ہلایا تھا۔ ہیلو زمل، وہ ہبا پہلے ہی بازاروں کے چکر لگا لگا کر تھک گئی ہے، اب وہ نہیں جانا چاہتی۔ آپ لوگ ایسا کریں کہ اس کے لیے جو کچھ خریدنا ہے وہ خود ہی خرید لیں۔ مرحا کو یہ سب کہتے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ جی اچھا ٹھیک ہے۔ زمل مرحا کی بات سن کر اتنی شاکڈ ہو گئی کہ اسے مزید کچھ بولا ہی نہیں گیا اور اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ کیا ہوا زمل، کس کا فون تھا؟ حماد نے گاڑی کی چابیاں اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ مرحا کا فون تھا، کہہ رہی تھی کہ سارا یعنی ہبا ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ زمل نے حماد کو سچ نہیں بتایا تھا۔ تو ہم کل چلے جائیں گے، پرسوں سے فنکشن شروع ہے نا، کل کا دن تو ہے نا ہمارے پاس؟ حماد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں حماد، ہم آج ہی چلے جاتے ہیں، ویسے بھی مجھے اس کی پسند کا پتہ ہے، وہ ویسے بھی تھک گئی ہے روز روز بازار جا کر۔ زمل کی بات سنتے ہوئے حماد نے اس کے چہرے کے تاثرات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، جو مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر حماد کو زمل کے چہرے پر صرف کرب کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ زمل تم ٹھیک ہو؟ حماد نے جیسے ہی زمل کو بازوؤں سے پکڑا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ پیارے سامعین محترم، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کے اچھے ناولز آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔